تو تب بھی پاکستان کے لیے اتنی بڑی یہ واقعہ، ارشد ہمارا بھائی تھا، اور ایسے خوبصورت انسان معاشروں میں اب کسی سے بھی برداشت نہیں ہو رہا یہ دکھ اس کا. ہر چوتھا آدمی، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے وطن کے لیے ایک بھائی دھرتی پہ قربان ہوا ہے، دوسرے کو آپ نے قربانی لے لی ہے اس سے. تو یہ جس نے بھی کیا ہے یہ پاکستان کا، یہ ہم سب کا، ہمارے معاشرے کا، ہماری قوم کا دشمن ہے. ہمارے ہاں یوتھ کو ہر سیاستدان جو ہے وہ اپنے لپیٹے میں لیتا ہے. آپ نے بھی اپنے یوتھ میں پالیٹکس کے ساتھ جو ہے وہ سفر کیا، اور ابھی تک ہم لوگ سب جو ہے وہ سیاست کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہماری جو ہے وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو یوتھ کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے. ابھی بھی یوتھ جو ہے وہ پاگلوں کی طرح ایک پرسنالٹی کے پیچھے جو ہے وہ اندھا دھند بھاگ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو سیاسی صورتحال ہے اس میں لیڈر کون ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے عمران خان صاحب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یوتھ جو ہے پاگلوں کی طرح ایک آدمی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے علاوہ ہمارے باقی لیڈرز کو آپ دیکھیں، ان سے لوگوں نے دھوکے کھائے ہیں، ان کی کرپشنز سامنے آئی ہیں، ان کے جھوٹے وعدے سامنے آئے ہیں. اب لوگوں کو آخری امید وہ نظر آ رہا ہے. اگر عمران خان جیسے، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ میں 100 دفعہ اختلاف بھی کر لیتا ہوں، میرے ویڈیو میسیجز بڑے وائرل ہوتے ہیں، جب جیسے ریاست مدینہ کا آغاز انہوں نے کیا تو میں نے کہا مشکل کام ہے اور یہ آپ کی ٹیم کے بس کی تو نہیں ہے، اور میں ان کے جیسے یہ مذہبی ٹچ والی بات تھی اس پہ میں نے رولا ڈالا. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ کہاں جائے پھر ہم، باقیوں کو تو اپنے سوائے پیسوں کے اتنا وہ ہے. ابھی جو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس حکومت کے پاس 1.5 سال باقی رہ گیا تھا، اور یہ ٹریک پر کوئی مانے نہ مانے، جاہل کبھی نہیں مانے گا، یہ ٹریک پر تھی. اور آج جن کے کاروبار، جن کی ملیں بند ہو رہی ہیں، اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار اس وقت تو ہم ایک مل اور ہم نے کھول لی تھی، آج ایک مل بند ہوئی ہے، 5,000 ورکر بے روزگار ہو گیا. تو انہوں نے یہ سارے چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے، مساق کے جمہوریت کرتے دوڑتے ہیں، 1.5 سال کرنے دیتے ان کو. یہی اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سارے ماتم کرتے رہے ہیں، اسی کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو اٹھا دیا ہے، جمہوریت ختم کر دی ہے. اور اب 5 مہینے میں جتنا سفر کیا پاکستان میں، آپ نے، میں نے، ہر بندے نے، وہ تو لگتا ہے پچھلے 50 سالوں میں اتنا تکلیف کا شکار نہیں ہوئے. تو نوجوان جو ہے نا، وہ بڑا مقصد ہے کہ وہ بے وقوف نہیں ہے، اس کو دکھائیں کوئی اس سے بہتر آدمی دکھائیں، اس کے پیچھے لگ جائے گا. اچھا، تو اسی تناظر میں آپ کو پاکستان کا جو مستقبل ہے، سیاسی مستقبل، وہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ مخدوش. تشریح اس کی تھوڑی. مجھے ابھی جو حالات ہیں پاکستان میں، ہمیں پتہ، مجھے یہ اب آ کے پھر، پہلے ہم سنتے تھے، اب یہ ہم یعنی تجربے سے گزرے ہیں کہ کچھ طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کی عوام خوشحال ہو. عمران بہت زیادہ ان کے ہاتھ سے نکلا تو اسے بھی مار دیں گے. ابھی تک اس لیے اس کو نہیں مار رہے کہ اس نے لوگوں کو، پبلک کو انقلاب کے راستے سے روکا ہوا ہے. وہ بتی کے پیچھے لگا کے وہاں بلا لیتا ہے ڈی چوک میں، اور اس کے بعد نعرے نورے لگا کے 2 4 شیل کھائے واپس چلا گیا. اس کی بھی مجبوری ہے، اسے پتہ ہے کہ ملک برباد ہو جائے گا. اور وہ چونکہ اس طرح کا انقلابی نہیں ہے جس طرح کے سوشلسٹ انقلابی ہوتے ہیں. ہاں، یہ پوپلا انقلابی ہے بنیادی طور پہ، یہ تبدیلی والا آدمی ہے، انقلاب والا نہیں ہے. تو اس لیے وہ دیکھتا ہے کہ یار ملک برباد نہ ہو، جبکہ اس کے جو سامنے جو کھڑی ہیں قوتیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ تو ملک کو برباد کر چکے ہیں. دیکھیں، اگر میرا کھانا پورا نہیں ہو رہا، آپ کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، یہ ہمارے بچے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کیمرے کے، ان کے روزگار ان کو نہیں ہے، تنخواہیں پوری نہیں ہیں، تو ہمارے لیے تو برباد ہو گیا ملک. جب ہمارے لیے ہو گیا تو جن کے پاس یہ سارا کچھ ہے ان کے لیے کیوں پھر چھوڑا جائے؟ تو پھر اگر برباد ہونا ہے تو پھر سارے ہی ہوں. ان کو بھی پتہ چلے کہ بربادی ہم تک پہنچ، جو بربادی انہوں نے ہماری طرف بھیجی تھی وہ لوٹ کے ان کی طرف جائے، تو پتہ چلے کہ یہ ہم نے شروع کی تھی، ہم تک پہنچی. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ عمران میں وہ سکت نہیں ہے، وہ انقلاب کا کوئی سلسلہ سوچے. اور قومیں، تقدیریں ہمارے اوپر جو اتنی بڑی، جو بین الاقوامی فورسز ہیں، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی اتنی زیادہ ہمارے اوپر پنجے ہیں، اتنے سخت دباؤ ہے کہ ہمارے اب لوگ فوج فوج کرتے ہیں نا، جتنی میں سمجھتا ہوں فوج بے بس ہے. اور فوج کو بھی تو ہے نا، اس کو بھی نرغے میں لیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کس کو کب وہ مار دیں، ہمارے کسی کو کہاں پہ جنگ شروع کروا دیں، ہیلی کاپٹر گرا دیں، جہاز گرا دیں.
تو آسان اتنا نہیں ہے پاکستان کا اتنے چنگلوں میں سے بچ کے نکلنا۔ ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو بات سے بات کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ فوج جو ہے اس کو بھی مطلب دباؤ میں لیا جا رہا ہے یا وہ دباؤ میں ہے اس ٹائم. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ گزرا ایک صحافی کے مرڈر کا، تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں گھما کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. تو آپ چونکہ نبض شناس ہیں معاشرے کے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو کہیں اس میں جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں ملوث ہے، تو تب بھی پاکستان کے لیے اتنی بڑی یہ واقعہ ارشد ہمارا بھائی تھا، اور ایسے خوبصورت انسان معاشروں میں اب کسی سے بھی برداشت نہیں ہو رہا یہ دکھ اس کا، نہیں ہوتے پیدا، یہ معاشرے کی جان ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ ایک معمولی لوگ نہیں ہوتے. تو یہ جو ظلم ہوا ہے، یہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ میں نے کیا ہے تو پھر بھی پاکستان کی تباہی پر اس کے اثرات ہوں گے، تباہی ہوگی. اگر انہوں نے نہیں کیا، دشمنوں نے کیا ہے، تو تب بھی وہ وار کر گئے دشمن ہمارے پاکستان، اور وہ ایسا خوبصورت آدمی تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور اتنا سچا صحافی، ہر تیسرا آدمی بکا ہوا ہے یہاں، ہر چوتھا آدمی. یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے وطن کے لیے ایک بھائی دھرتی پہ قربان ہوا ہے، دوسرے کو آپ نے قربانی لے لی ہے اس سے. تو یہ جس نے بھی کیا ہے یہ پاکستان کا، یہ ہم سب کا، ہمارے معاشرے کا، ہماری قوم کا دشمن ہے. یہ کوئی خیر خواہ آدمی نہیں ہے جس نے بھی اس کو اتنے ایک، میں تو کہتا ہوں کہ اس نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور پاکستان کی کے ساتھ محبت جو ہے، محبت کو قتل کیا گیا. بہت خوبصورت آپ نے کہا پاکستان سے جس کو محبت نہیں ہے اس نے محبت کو قتل کیا. مطلب یہ ارشد کا قتل نہیں تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا لاس ہے یہ ہم سب کے لیے، صحافی برادری کے لیے. یہاں پر یہ ہمارے ساتھ شاعر ہیں اور یہ نبض شناس ہیں معاشرے کے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا. تو ان کا پین جو ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ہر اس حساس فرد کو ہے جو واقعی میں دل رکھتا ہے. تو آخری ایک بات آپ سے پوچھوں گی اسی تناظر میں کہ پاکستانی جو ٹیلنٹ ہے اس کو محفوظ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ خود اب کریں گے ہم تو ہوگا، حکومتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور باقی جو ایجوکیشن یا دیگر جتنے بھی ادارے جو انفلوئنس رکھتے ہیں، تعلیم کا نظام ہمیں گمراہ کر رہا ہے، اور یہ فریب ہے بچوں کو، ہمارے انالیٹیکل تھنکنگ چھین رہا ہے، ان کو روبوٹ بنا رہا ہے. یہ تو اب، اور میڈیا بھی جو ہے وہ بھی اتنا رول ادا کر پانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا. ایک آدھ کوئی آپ جیسا چینل ہوگا جو کاروباری چاہے وہ ہسپتال ہیں، تجارتی کالج یونیورسٹیاں ہیں، میڈیا ہے، یہ تو صرف پیسہ کمائے گا. یہ اپنے طور پہ ہمیں جو کر سکتا ہے کہ ہم خود اپنی بھی حفاظت کریں، اپنی روح کی، اپنے دل کی، اپنے ذہن کی، اپنے کردار کی. اور لوگ جو اس طرح کا شعور رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، رہنمائی کریں، تب ممکن ہے. یہ اداروں کا اور حکومتوں کا، حکمرانوں کا کام ہوتا ہے وہ اور طرح کے، وہ ایسے کام کرنے والے نہیں.